لیں گے کیونکہ آپ لوگوں کو یہ کہیں گے جو کہتے آتے ہیں کہ آپ آ کے ایک برسر اقتدار یہ ڈرون حملے جو ہیں کم سے کم بند کرائیں گے اور بہت ساری دیگر چیزیں جو ہے وہ امریکہ کے حوالے سے کریں گے. اب اگر کل کو امریکہ پھر بھی ڈرون حملے کرتا ہے تو آپ اپنے آرمی ایئر چیف سے بولیں گے کہ ڈرون جو ہیں ان کو شوٹ ڈاؤن کریں, یہی کہتے ہیں آپ, وہ بھی آپ کریں گے. اس کے بعد امریکہ اگر نہیں رکتا اور آگے کی طرف پھر بھی قدم بڑھاتا ہے تو آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے ریئلسٹکلی؟ کیونکہ آپ جو ہے کہہ تو یہ چیزیں دیتے ہیں اور ووٹ بھی اس چیز پہ آپ لے لیں گے, لیکن پریکٹیکلی یہ ہوگا کس طرح؟ اصل میں یہ تو بہت ہی شکست خوردہ ذہن ہے جو یہ سوال کر سکتا ہے. امریکہ تو افغانستان میں شکست کھا چکا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کو شکست کھاتے؟ بٹ ڈرون حملے تو پھر بھی کر رہا ہے نا سر, ان کو کیسے روکیں گے اگر وہ نہیں رکتے؟ کیا کریں گے آپ؟ ہم اگر باری باری بولیں تو آپ کا سوال بھی آ جائے گا, میرا جواب بھی آ جائے گا, لیکن اگر سوال کے بعد بھی سوال ہی رہے گا تو جواب بیچارہ جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ امریکہ کی شکست کی جب بات ہوتی ہے لوگ موضوع بدلنا چاہتے ہیں. بھئی امریکہ کو بہت بری شکست ہو چکی ہے, عزیمت سے دو چار ہوا ہے, الٹے پیروں لوٹنا چاہتا. کس نے شکست دی ہے؟ اینٹی ٹینکس نے ٹینکوں کو شکست نہیں دی ہے, اینٹی ایئر کرافٹ نے ایئر کرافٹ کو شکست نہیں دی ہے, جذبہ جہاد نے شکست دی ہے, شوق شہادت نے شکست دی ہے, اور بڑے پیمانے پر آرگنائز لوگ, ڈسپلن لوگ جن کے سامنے کوئی مطمئن نظر اور گول تھا, انہوں نے شکست دی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان نہیں ٹک سکتا امریکہ کے مقابلے میں؟ افغانستان ٹک سکتا ہے, طالبان ان کے سامنے کھڑے رہ سکتے ہیں, اس کو بھاگنے پر اور مذاکرات پر مجبور کر سکتے ہیں. اس کا جو حال افغانستان کا ہو گیا وہ بھی تو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں کریں. نہیں, حال تو جو امریکہ کا ہوا ہے وہ مد نظر رکھیں. امریکہ کی معیشت جواب دے گئی ہے, فائنینشیل کرائسس ہو گئے ہیں, مورل کرائسس کو تو وہ تسلیم نہیں کرتے کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہی جارج بش نے بولا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. وہ مورل کرائسس ہے, بینک بین بند ہو رہے ہیں. لوگ کام پہ جاتے ہوئے بم دھماکے سے نہیں ڈرتے, ان کے بچے جو ہیں وہ ایک طریقے کا تعلیمی معیار جو ہے ان کو مل جاتا ہے مفت میں, ان کی ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ انشورنس کی وجہ سے چاہے جتنا بھی ڈیزاسٹرز ہو مل جاتی ہے لوگوں کو. ایمرجنسی کے اندر ایک غریب آدمی بھی جا سکتا ہے. وہ جتنا بھی شکست خوردہ ہو اور وہ جتنا بھی اس کا معیشت کا اور اس کے $15 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہو, سر ہم سے تو بہت بہتر حال ہے اور افغانستان سے تو بہت ہی زیادہ بہتر حال ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا ان سے ہم اتنی ڈٹائی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ وہ اور بھی غریب ہو جائیں گے کہ سر اس وقت تک حیدر وحید کا بھی یہی اشارہ تھا, ہمارا کافی برا حال ہو جائے گا اور شاید اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس جی امریکہ کے لیے اپنے علاوہ بھی کوئی اچھا سا ایڈوکیٹ لے آئیں, وہ امریکہ کا کیس پیش کرے, میں اس کا جواب دیتا ہوں تمام چیزوں کا. آپ کے پاس وقت ہونا چاہیے اور آپ اکیلے نہیں, 1-2 وکیل اور امریکہ کے لے آئیں تاکہ وہ ان کی معیشت کے بارے میں. دیکھیں وکالت کی بات نہیں ہے سر, صرف یہ بتا دیں ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹیکل امریکہ. جو آپ باتیں کہتے ہیں یہ ایگزیکیوٹ کس طرح ہوں گی؟ آپ ڈرون ہم گرائیں گے, وہ پھر بھیجیں گے, یہ بات آگے تک لے کے جائیں کہ کس طرح یہ امریکہ کو سنبھالیں گے آپ. یہ کوئی نہیں کہہ رہا نہ سنبھالیں, ہم کہتے ہیں سنبھالیں, لیکن یہ ہوگا کس طرح؟ دیکھیں نا, سوال زیادہ وقت لیتا ہے, جواب تو بیچارہ کم ہی وقت کے اندر ٹھٹر جاتا ہے, سکڑ جاتا ہے, کونے کے اندر دب جاتا ہے. اس کو بھی ذرا ریئلائز کریں کہ امریکہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے حوالے سے سوال ہی بڑا مضبوط ہے, اور جواب دینے والا جو بیچارہ انتظار کرتا ہے کہ کیسے جواب دے. دیکھیے امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. 100 سے زیادہ سینکڑوں شہروں کے اندر تو امریکہ اور اس کے نظام کے خلاف, سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف انہی کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں. اسپیسیفک کوسچن کا جنرل جواب دے رہے ہیں. بھئی آپ اصل میں آدھا منٹ سے زیادہ بولنے نہیں دیتے نا. میں تو آپ کے سوال میں انٹرپٹ نہیں کرتا, لیکن آپ میرے جواب میں ہر تھوڑے بار انٹرپٹ کرتے ہیں. جواب دیکھیں نا, جواب وہ ہوگا جو میں دوں گا, سوال وہ ہوگا جو آپ کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جواب دیں اور چاہیں کہ میں بھی اس کے اوپر سوال کروں, تو یہ نہ ہو سکا ہے نہ آئندہ ہو سکے گا. اس لیے امریکہ کی بڑی سے بڑے وکالت کرنے والے بھی مسلسل اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی معیشت بھی, اس کی ریاست بھی, اس کی سیاست بھی ڈاواڈول ہو چکی ہے. تنزل خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے, بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور غربت کی مقدار, کوانٹم آف غربت جو ہے پاورٹی, اس کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو 10 سال میں افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ہوا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو شکست کے علاوہ کوئی لفظ, کوئی اچھا سا عنوان آپ تلاش کریں تو میں اس کے اوپر سوات کر دوں گا. یعنی اس امریکہ سے آپ ڈر اور خوفزدہ ہو کر کہتے ہیں کہ صرف ڈرون طیارے آپ گرائیں گے. میری پرسوں بھی امریکی کونسلر سے ملاقات ہوئی تھی, میں نے ان سے کہا کہ آپ سوائے انوسنٹ لوگوں کے کسی کو نہیں مار رہے ہیں, اور ایئر اٹیکس کے اندر انوسنٹ لوگوں کے علاوہ کوئی مرتا بھی نہیں ہے, ٹارگٹ کلنگ ہوتی نہیں ہے, اور آپ ہماری سوورنٹی اور انڈیپینڈنس کو بھی چیلنج کیے ہوئے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے آپ کو اگر موقع دیا ہے تو کھل
کر بتائیں ہمیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر امریکہ کو شکست سے عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، کشمیر میں دو چار ہونا پڑا ہے، انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی اور باکردار لوگوں کی حکومت آئے گی اور شریعت پر یقین رکھنے والوں کی اور جذبہ جہاد والوں کی حکومت آئے گی تو امریکہ یہ کام از خود ہی چھوڑ دے گا. وہ تو عرصے دراز گزر جائے گا اس کام کی طرف آئے گا. منور حسن صاحب معذرت ہم آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، ٹائم کیونکہ کم ہے. سر ٹھیک ہے، اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ امریکہ کا زوال آ رہا ہے، لیکن پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی جگہ پھر چین لے گا، انڈیا لے گا. یہ مملکت خدا داد پاکستان فی الحال اس قابل نہیں. اب آپ کا جہاد اگر اس طرف جا سکے تو پھر سو بسم اللہ. لیکن سر سوال یہ کہ آپ کی پارٹی، ہم جب شو کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ انگریزی مت بولنا کیونکہ کمیونیکیشن کی جو مین زبان ہے وہ اردو ہے. سر میرا سوال آپ سے اس لیے میں پڑھاتا ہوں، میرے پاس ہمارے جو ڈیموگرافک ہے وہ آبویسلی ینگر لوگ ہیں، 25 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں. سر ان سب سے میں نے پوچھا ہے، میں پالیٹکس کے حوالے سے میں نے پوچھا ہے ان سے کہ جماعت اسلامی کی ان کی رائے کیا ہے. سر تو سب سے بڑی تنقید ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو اردو استعمال کرتے ہیں وہ نہ انگریزی بولنے والے کو سمجھ آتی ہے اور نہ اردو کے عام جو عام علم رکھتے ہیں اردو کا ان کو سمجھ آتی ہے. اور آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کی سارا ٹاپ کیڈر جو ہے وہ بڑے ہیں، مطلب آپ کی 55 پلس اور 45 پلس. آپ کا ڈسکنیکٹ ہے یوتھ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اب ایک نیو بلڈ آپ انٹرٹین کریں اور آپ کا جو ایک ڈسکنیکٹ ہے یوتھ سے اس کو ختم کریں، بالخصوص خواتین جو یوتھ ہیں. دیکھیے یہ ابھی پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنا کانووکیشن کیا تھا. جو لوگ جن لوگوں نے وہاں 3 دن اسٹے کیا تھا وہ 80,000 تھے، گنے ہوئے لوگ تھے، لوگ چونکہ روز کھانا کھاتے تھے. اور جو ریلی انہوں نے کی تھی وہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل تھی. یہ ساری 18 سال سے لے کر 22-23 سال والی یوتھ تھی. یہ کس کے ساتھ ہے؟ جب آپ غنڈہ گردی اور اس کی بات کرتے ہیں تو ان کا نام لے دیتے ہیں، لیکن جب یوتھ کا نام لیتے ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ کس کے ساتھ ہے؟ 100% ہمارے ساتھ ہے. اور اسی طریقے سے جو طالبات کا ونگ ہے، اور وہ ونگ نہیں کہنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ان کی اپنی باڈی ہے، وہ اپنے جو پروگرام کرتے ہیں اور چھوٹے بڑے پیمانے پر رابطہ عوام اور خواتین سے رابطہ، طالبات سے رابطہ کرتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں جگہ جگہ ہے. تو کسی کے پاس یوتھ اتنے بڑے پیمانے پر آرگنائز اور ڈسپلن بھی اور ووکل بھی نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال صحیح پٹ کیا جاتا ہو اور صحیح اس کا جواب ملتا ہو. سر کچھ آخری بالکل لمحات ہیں، آخری منٹ میں ہم ذرا تھوڑا سا آگے کے حوالے سے اب بتاتے چلیں کہ آپ پارلیمان میں تو نہیں ہیں، آگے آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کشیدگی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، سپریم کورٹ، فوج، حکومت اور پھر آگے سینٹ کے الیکشن، جماعت کا کیا رول ہوگا؟ موقف کیا ہوگا؟ آپ کا کیا پلان ہے اگلے کچھ مہینوں کا؟ اس وقت تو سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ بات منظور کی ہے آپس میں کہ اس پوری دلدل سے نکلنے کا واحد طریقہ الیکشنز ہیں. اور جو مینڈیٹ پیپلز پارٹی جس کے بات کرتی ہے 4 سال کم و بیش لوگوں نے دیکھ لی ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکی، مسائل حل نہیں کر سکی، اگلے 1 سال میں بھی اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکے گی. لہذا آئینی قانونی طور پر وہ اگر خود اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، لیکن اس کے ساتھ ناگزیر ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور وہ با اختیار ہو، یا یہی الیکشن ہو لیکن با اختیار ہو اور خود مختار ہو، اور جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کو بھی اپڈیٹ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو فریم ورک کے اندر لایا جائے جو اس سے متعلق ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ جائز ہے، جینوین ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو حکومت منور حسن صاحب اگر یہ نہیں مانتے آپ کی تجویز تو پھر کیا پلان بی کیا ہے؟ ویسے میرا خیال تو نہیں ہے کہ اس پر اظہار خیال اس وقت ہونا چاہیے، لیکن آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے، میں سول نافرمانی نہیں کہتا، میں ایجیٹیشن کی سیاست، کیونکہ یہ خالصاً جمہوری رویہ ہے، جو ایجیٹیشن کی اور دباؤ کی اور پریشر بلڈ اپ کرنے کی سیاست ہے، اس کو بروکار آنا چاہیے. اور ڈسپلنڈ لوگ لاکھوں کی تعداد میں بکھرے ہوئے لوگ سڑکوں کے اوپر جب لائے جائیں گے تو حکومت کو بھی آئینہ دیکھنے میں اور اپنے بارے میں جاننے میں سہولت پیدا ہو. بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب جماعت کی آگے کی جو سطح ہے اور جو پچھلا جماعت کا رول رہا ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی، آپ نے اندر جو آپ کی آرگنائزیشنل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں واقف کیا، اور پھر آگے جماعت کا کیا رول ہوگا اور یہ جو تناؤ ہے اس وقت سپریم کورٹ، حکومت وقت
اور فوج کا، اس کے حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ دیا. آپ ناظرین بھی اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں کہ منور حسن صاحب کے تجزیے سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں. ہمارے فیس بک پیج پہ جا کے اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ شو یا کل کا شو جو ہم نے محمد مالک صاحب کے ساتھ کیا وہ اگر مس کر دیا ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کی رات 10:02 پہ پھر ملیں گے.